قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم رہنما، پاکستان کے بانی اور مسلمانوں کے سچے ترجمان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت، بصیرت اور غیر متزلزل عزم نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ آزاد مملکت دلانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ آپ نہ صرف ایک کامیاب سیاست دان تھے بلکہ ایک اصول پسند، دیانت دار اور باکردار انسان بھی تھے، جن کی زندگی آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک متوسط مگر باوقار گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد جناح پونجا ایک تاجر تھے جبکہ والدہ متقی اور نیک خاتون تھیں۔ ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی، بعد ازاں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان تشریف لے گئے، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور ایک کامیاب وکیل بنے۔ انگلستان میں قیام کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نظم و ضبط، قانون کی حکمرانی اور جمہوری اقدار کو قریب سے دیکھا، جو بعد میں آپ کی سیاست میں نمایاں نظر آئیں۔ وطن واپسی کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وکالت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کیا۔ ابتدا میں آپ رحمۃ اللہ علیہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کے رکن تھے اور ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا تھا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات واضح ہوتی گئی کہ کانگریس ہندو اکثریت کے مفادات کی نمائندگی کر رہی ہے اور مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ 1920 کے بعد حالات نے نیا رخ اختیار کیا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آل انڈیا مسلم لیگ کو منظم کرنا شروع کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا اور انہیں ان کے حقوق کا شعور دیا۔ 1930 کی دہائی میں جب مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی حقوق شدید خطرے میں تھے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریے کو مضبوط بنیادوں پر پیش کیا۔ اس نظریے کے مطابق ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جن کا مذہب، تہذیب، ثقافت اور طرز زندگی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ 1940 میں لاہور کے تاریخی اجلاس میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی، جس نے قیام پاکستان کی راہ ہموار کی۔ اس قرارداد کے بعد مسلمانوں میں ایک نئی روح بیدار ہوئی اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں تحریک پاکستان زور پکڑ گئی۔ بے شمار مشکلات، مخالفت اور قربانیوں کے باوجود قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقصد پر ثابت قدم رہے۔ آپ کی اصول پسندی، سچائی اور جمہوری جدوجہد نے آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان کو آزاد مملکت بنا دیا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بطور گورنر جنرل نئی مملکت کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اس وقت پاکستان کو بے شمار مسائل کا سامنا تھا، جن میں مہاجرین کی آبادکاری، مالی بحران، انتظامی مشکلات اور سرحدی مسائل شامل تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی محدود وسائل کے باوجود قوم کی رہنمائی کی اور ہمیں اتحاد، ایمان اور نظم کا سنہرا اصول دیا۔ آپ ہمیشہ قانون کی بالادستی، مذہبی رواداری اور اقلیتوں کے حقوق کے حامی رہے۔ قائد اعظم کی شخصیت سادگی، دیانتداری اور قربانی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قومی قربانی، محنت اور ایمانداری سے ہی ترقی کرتی ہے۔ افسوس کہ آپ زیادہ عرصہ پاکستان کی خدمت نہ کر سکے اور 11 ستمبر 1948 کو اس عظیم رہنما کا انتقال ہو گیا، مگر آپ کے افکار اور اصول آج بھی زندہ ہیں۔ آخر میں یہ کہنا بجا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف پاکستان کے بانی تھے بلکہ وہ ایک نظریہ، ایک سوچ اور ایک عزم کا نام ہے۔ اگر ہم واقعی پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ یہی ان کے لیے بہترین خراج